ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنہ کی جتنی کتابیں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اکثر و بیشتر میں اہل سنہ کے عقائد اہل بیت بالکل واشگاف الفاظ میں واضح طور پر قلم بند کیے گئے ہیں۔ اہل سنہ کے نزدیک اہل بیت سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور اسی کے ساتھ ساتھ نواسے اور نواسیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جو اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، یہ سبھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل کی گئی، سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں واضح طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم جامع ترمذی میں کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اپنے خاندان کے لوگوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ سنہ کے نزدیک اہل بیت مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی عظمت کی پاسداری رکھنا، ان کے مقام کا خیال رکھنا، یہ اہل سنہ کے نزدیک ان کے ایمان کا جز ہے۔ اہل سنت کی عقائد کی ایک معروف کتاب جس میں 104 عقائد مذکور ہیں، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں، مشرق و مغرب میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ داخل نصاب ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے عقیدہ طحاویہ۔ اس کے اندر 104 عقائد ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 15 پر اہل بیت کے متعلق بالکل 2 ٹوک الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھا نظریہ رکھتا ہے، فقط برئ من النفاق، وہ آدمی منافقت سے باز آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ مخلص مسلمان ہے، اور جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے وہ در حقیقت منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی رکھی ہے، وہ اس دنیا سے منافق ہو کر گئے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اہل سنہ کے ایمان کا جز ہے کہ جو آدمی اہل بیت رسول سے، اہل بیت اطہار سے جو آدمی نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے، وہ آدمی جہنم کا مستحق ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4717 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا کہ جو بھی آدمی اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے رب العالمین اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میں اپنی اولاد کو آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اہل بیت کے متعلق، یعنی میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے متعلق، ان کے بارے میں ہمیشہ احتیاط برتنا، ان کے بارے میں ہمیشہ ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اور اہل بیت کو جو مقام حاصل ہے وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔
چنانچہ المعجم الکبیر طبرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کل نسب و حسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام حسب و نسب قیامت کے دن مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی نسب باقی رہے گا تو وہ میرا حسب اور میرا نسب ہے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے نکاح کیا، اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا اور قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، لہٰذا اسی حسب اور نسب سے جڑ جائیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی اولاد، آپ کی اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی عظمت کی پاسداری در حقیقت عین ایمان ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے مناقب اہل بیت پورا باب قائم کیا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی بنا پر، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری بنا پر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں اہل بیت کی بات کی ہے وہاں اپنا تذکرہ بھی ساتھ ہی میں کیا کہ میرے اہل بیت سے محبت جو آپ نے رکھنی ہے وہ میری وجہ سے رکھو۔ اس لیے اہل سنہ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارا عینی ایمان ہے، اور اہل بیت سے محبت رکھنا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت اور اہل بیت کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو سفینہ تھا اس میں جتنے لوگ اس میں بیٹھ گئے تھے، اس میں سوار ہو گئے تھے، وہ سارے لوگ غرقابی سے بچ گئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، من رکبھا نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جیسا کہ مسند احمد کے اندر اور معجم الکبیر کے اندر اور ملا علی قاری رحمت ربہ الباری نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں بھی یہ حدیث لائی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے انہوں نے نجات حاصل کی۔ اہل بیت سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں یاد رکھیں وہ بھی نجات پالیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں اہل بیت اگر نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے تو سفینے کے لیے روشنی درکار ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پالو گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان دونوں احادیث کو ہم جمع کریں گے تو صحابہ بھی ضروری ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام کو اور ان کے تقدس کو ہمیشہ سے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی گستاخی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اور یہی اہل اسلام کی تاریخ رہی، صحابہ کرام، محدثین، فقہا اور اسی طرح مفسرین نے اور متکلمین اسلام نے ہمیشہ صحابہ کرام کو اپنی تفاسیر میں، اپنی کتب احادیث میں ہر جگہ ان کے مقام کو جگہ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور آل رسول سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔